اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج جس دوائی کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی ایک اہم دوائی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دوا ہے فیور یعنی تپ کاہی کی ابتدا میں کارآمد ہوتی ہے، جبکہ کان اور حلق کی مشترکہ نالی بھی متاثر ہے۔ اس میں کان کی کیفیت، کان اونچا سنائی دے، کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی سی آوازیں، کان اور حلق کی مشترکہ نالی کی نزلاوی کیفیت میں یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔ ویسے بظاہر اس میں دو دوائیاں اور بھی اس کی مددگار ہیں اگر یہ کیفیت سامنے ہو۔ ہائیڈراسٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مرکیورس ڈیلس جو آتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تعلق اس کا جو ہے مقابلہ کرو گے تپ کائی میں فلوم پریٹینس ہے اور ٹیمو تھی گرا میں اس کا تعلق ہے ان دوائیوں سے۔ تپ کائی اور ساتھ ہی دمے میں اس کا بڑا اچھا اثر ہے اس دوائی۔ اس کے علاوہ پانی کا سا بہنے والا زکام بھی مین علامتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ ناک اور آنکھوں میں کھجلی بھی ہو تو یہ دوائی آپ بلا جھجک بلا روک ٹوک دے سکتے ہیں۔ لگاتار چھینکیں آئیں، تنگی تنفس ہو، اس کی طاقت ذرا نوٹ فرما لیں۔ کچھ ڈاکٹر اس کو 6x میں زیادہ چلاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ کی طرح 30 کی پوٹنسی ہی تجویز کروں گا، کیونکہ وہ ایک نارمل پوٹنسی ہوتی ہے۔ تپ کائی میں ہمیں جو ہے دوائی تھوڑا جلدی اگر دیں تو مریض صحتیابی کی طرف آ سکتا ہے۔ 1 گھنٹے کا وقفہ، 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیں تو جلدی کورنگ آ جا سکتی ہے، لیکن نارمل کیفیت میں 3 ٹائم ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب مقابلہ میں جو آپ اس کا کرو گے وہ سیکسینامائک ایسڈ ہے، سباڈیلا ہے، یوفریشیا ہے، سورانیم ہے اور کالی ہائڈ نفتالین ہے۔ نچلی طاقت اس کی جو ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے، یعنی 6x کی طاقت۔ اگر آپ فیملی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، منگانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 30 کی پوٹنسی لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تپ کائی کی اکثر شکایت، بخار کی جو ہے وہ اکثر شکایت گھروں میں پائی جاتی ہے، اور آج کل جو بخار چل رہے ہیں وہ ایسے ہیں 1 مہینے چل رہے ہیں، 2 مہینے چل رہے ہیں، کورنگ پہ نہیں آ رہے ہیں، میڈیکل علاج کرا رہے ہیں اس میں کورنگ پہ نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو میں آج ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ وہ کام کی بات ایسے ہے کہ دنیا میں ہم آ گئے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، نہ صرف اپنا خیال رکھنا ہے، اپن سے وابستہ تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے سے وابستہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اس میں ماں باپ بھی شامل ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ وابستہ ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ لیکن اگر ہر بندہ، لیڈیز اپنے جسم کا خیال رکھے، جینٹس اپنے جسم کا خیال رکھے تو مشکلات میں کمی بھی آ سکتی ہے اور پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ مین جو بات ہے وہ یہی ہے، اہم بات۔ اب اس کے بعد جو اس سے آگے کی اہم بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کون سی دوائی استعمال کریں، کون سا علاج تجویز کریں، کون سے علاج کی طرف جائیں۔
سب سے پہلا علاج جو ہے وہ قدرتی علاج ہے، یعنی آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں رد و بدل کرا جائے۔ لیکن اگر آپ اس سے کور نہیں ہوتے ہیں، اس سے کورنگ نہیں آتی ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ جو باورچی خانے میں جو چیزیں ہیں، لونگ ہے، دال چینی ہے، کالی مرچی ہے، ہلدی ہے، سونف ہے، یہ تمام چیزیں کارآمد ہیں، یہ آپ استعمال کریں۔ اگر یہاں سے بھی کورنگ نہیں ملتی ہے تو پھر آپ جڑی بوٹیوں کا سہارا لیں، یعنی حکمت کا سہارا لیں۔ اگر آپ کو حکمت سے بھی کورنگ نہیں ملتی ہے تو پھر ایک علاج اور ہے، ہومیوپیتھک علاج، اس کا سہارا لیں۔ لیکن ہماری جنریشن، ہماری نسل، ہماری دنیا میڈیکل علاج کی طرف جاتی ہے۔ میڈیکل علاج سے مراد ہے ایلوپیتھک علاج۔ ایلوپیتھک علاج بنیادی طور پہ ایمرجنسی کے لیے ہے۔ ایمرجنسی کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی سہولت نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ ریکور نہیں کر سکتے، آپ کے ارد گرد حکمت یا حکیم یا ہومیو ڈاکٹر میسر نہیں ہے، تو پھر آپ میڈیکل کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ بنیادی طور پہ فرسٹ ٹائم ہی میڈیکل کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں وہاں وہ دوائیاں، ان کے لیفلیٹس پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس دیتی ہیں۔ جب باڈی میں آپ مرض سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو سائیڈ میں وہ مرض دوسرے پیدا بھی کرتی ہیں، تو پھر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ گرفتار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور علاج کرانے آئے تھے لیکن پھنس سے گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا علاج لیں جو آپ کے جسم کے موافق ہو، آپ کے ذہن کے موافق ہو، آپ کی طبیعت کے موافق ہو، تو وہ علاج بہتر ہے۔ لیکن آپ لوگوں، آپ سب، ہم سب میڈیکل علاج کو ترجیح دیتے ہیں، وہی ہماری نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ جہاں سے ہم شفا کا درجے کی طرف بڑھتے ہیں وہاں سے ہمیں مشکلات کا درجہ بھی ملتا ہے۔ اس بات سے یہ قطعی نظر نہیں ہے کہ وہ علاج کی اپنی ایک اہمیت اس لیے ہو گئی ہے کہ اس میں پوری دنیا ملوث ہو گئی ہے، حکومت ستم ملوث ہے، اس میں ہر حکومت اس میں علاج میں ملوث ہے، تو پھر پوری دنیا، جہاں جس طرح پوری دنیا جاتی ہے تو پھر اکثریت وہیں چلی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آ گئے ہیں، آپ دین کا بھی انتخاب کرتے ہیں، مذہب کا بھی انتخاب کرتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مذہب کون سا ہے جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح علاج میں بھی ہے کہ اچھا علاج کون سا ہے جو بہتر ہو، وہ آپ چن لیں۔ تو بہتر علاج جو ہے وہ اس وقت اس روئے زمین پر سہل الحصول بھی ہے، آسان بھی ہے، جسم کے موافق بھی ہے، وہ علاج ہومیوپیتھک علاج ہے۔ تو آپ لوگ بنیادی طور پہ ہومیو علاج کو ترجیح دیں، فیملی کو بھی، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بچے، دوست احباب سب ہومیو کی طرف آئیں۔ اگر یہاں سے آپ کو فوائد نہ ملیں یا تو آپ ڈاکٹر چینج کریں، آپ مشورہ کریں مختلف لوگوں سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر بھی آپ جڑی بوٹیوں کی طرف جائیں، یعنی حکمت ہے، ہربل علاج ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر وہاں سے بھی کامیابی نہیں ملتی ہے تو کوئی حکیم دوسرا چینج کریں، پہلے تین حکیم، 3 ہومیوپیتھک ڈاکٹر چینج کرنے کے بعد تبدیل ہونا ہے آپ نے۔
پھر آپ ایلو علاج کی طرف، یعنی جب آپ کو کہیں سے پھر بھی اس کے بعد بھی علاج ہے، آریو ویدک ایک علاج ہے، اس طرف رجوع کریں. اگر وہاں سے مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں سے بھی نہیں ملتی ہے تو پھر ایکو پنچر کا ایک علاج ہے، اس کی طرف رجوع کریں. وہاں سے بھی نہیں ملتی ہے تو ایک حجامہ کا علاج ہے، اس سے رجوع کریں. اگر وہاں سے بھی نہیں ملتی ہے تو پھر آخری میں ایلوپیتھک پہ. فرسٹ ٹائم ہی ایلوپیتھک پہ نہ جائیں. فرسٹ ٹائم جانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی لیتے ہیں. جو چیز بعد میں استعمال کرنے کی ہے وہ آپ پہلے استعمال کرتے ہیں تو اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں آزما کر. ہو سکتا ہے ہم یہ بات ساری غلط کر رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں، یا ہمارا علم کم ہو، یا ہماری سوچ نہ جاتی ہو وہاں تک. تو آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں اور استعمال کر کے دیکھیں. اصل پختگی وہاں سے آتی ہے جہاں آپ استعمال کر کر دیکھ لیتے ہیں. اصل بندہ مطمئن وہاں ہوتا ہے، ورنہ وہ بھٹکتا رہتا ہے. خود استعمال کریں، خود پرکھیں، خود دیکھیں. اگر کوئی کمی بیشی آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہمارا یہ جو ویڈیوز جو ہم بنا رہے ہیں، ہم حاضر ہیں. ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں. جب ہم چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، سبسکرائب کرانے کا کہہ رہے ہیں یا لائک کرانے کا کہہ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان ٹچ ہو جائیں، ایک نالج ملے، شیئرنگ ملے، ایک دوسرے کو اویئرنیس ہو، آگاہی ہو، علم کا اضافہ ہو. بیسک مقصد یہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں جو ہم نے کہا ہو وہ صحیح ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا علم کم ہے تو اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اگر ہم اپنی تمام ویڈیو میں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم غلط بتا رہے ہیں تو ہمیں ہمارا علم میں اضافہ عطا فرما، صحیح بتانے والا بنا. ہم 99% کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ 100% ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح بولیں، سچ بولیں، دل کی گہرائیوں سے وہ مشورہ دیں جس پہ خود عمل کرتے ہیں. میری ہر کوشش یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میری بات آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میرے میں وہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. میں دعا کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، ویڈیو بنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. کرنا نہ کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے. چینل سبسکرائب کیجئے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. لائک کیجئے، کمنٹس دیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ چینل آپ کا علم بڑھائے گا، آپ کو شعور بیدار کرے گا، آپ کو زندگی گزارنے کی چیزیں بتائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.